ایک شیخ الحدیث اتنی بڑی داڑھی والے، میرے پترا 2 منٹ سن لے کہ آپ کی جان چھوڑنے والوں. ایک اللہ اتنے بڑے شیخ الحدیث میرے کان میں کہہ رہے تھے، میں کہا مجھے بھوک لگی آپ دکھاؤ. کہ مولوی صاحب پہلے میری سنو. میں نے کہا کیا؟ کہ مولانا 30 سال کی میری بیٹی ہے، عالمہ طلاق ہو چکی. مولوی صاحب کوئی رشتہ ملے میری بیٹی کے لیے رشتہ بتا دو. میں نے کہا اللہ اکبر. بیٹی کہاں بیائی تھی؟ کہنے لگے سگی بہن کے گھر بیائی تھی. رشتے لینے تو ایسی آئی تھی کہ دوپٹے بھی پیروں میں رکھ لی تھی. 2 مہینے کے بعد وہ میری بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے چلی گئی. کہنے لگی پراوا 30 سال اسی طرح تینوں رکھنا کوئی نہیں. مولانا یہ میرے پہ ظلم غیر نے نہیں کیا، یہ میری بہن نے میرے پہ ظلم کیا ہے. مولوی صاحب بتاؤ، نہ میں دعا دے سکتا ہوں نہ بد دعا دے سکتا ہوں. ابھی پچھلے تھوڑی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. اللہ اکبر. ایک بچی کی شادی ہوئی. پہلے تو رشتہ لینے کے لیے پیروں میں پڑ گئے. نہیں یہ سی رشتہ اتھو ہی لے کے اتھو ہی سانو رشتہ دیو. پہلے تو رشتہ لینے کے لیے پیروں میں پڑ گئے. انہوں نے کہا بھائی ساڑی تینوں انڈا بھی بنانا نہیں آندا، دیکھ لے ہاں تیرے گھر میں. ہاں ساس کہنے لگی ماں بن کے سکھاؤں گی. اللہ اکبر. 4 مہینے کے بعد بیٹی گھر میں بٹھا دی. انہوں تو روٹی پکانی نہیں آندی، انہوں تو ماں باپ دادب نہیں آندا. انہوں نے کہا ہم نے پہلے دن کہا تھا پیسوں میں تول کے دیں گے، لیکن یہ نہیں، یہ سکھانا پڑے گا. 4 بندے منانے کے لیے آئے تھے. اتنے سے نوجوان داماد کے آگے بوڑھوں نے ہاتھ جوڑ دیے. پترا پیو تے رحم کھا، بیمار ابا رحم کھا، بھائی پہ رحم کھا، چھوڑ دے. مولانا یقین جانو بھائی سے صفدر. جب انہوں نے کہا ہم نے رکھنی کوئی نہیں، جب طلاق کے کاغذ ہاتھ میں دیے تو 14 سال کا جوان تھا. اپنی امی کو فون کر کے بتا رہا تھا ایسے امی ہم گھر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی بیٹے بتا گھر اجڑ گیا کہ گھر بس گیا؟ اس نے یوں کر کے آنکھ سے آنسو نکالے. امی بہن کا گھر اجڑ گیا، میں بہن کا گھر اجاڑ کے کاغذ ساتھ لے کے واپس آ رہا ہوں. اس نوجوان کے آنسو خدا کے پاک کی قسم اگر کیا سسرال والوں نے ظلم تو خدا کا قہر بن کے گریں گے. دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور پھپھیاں ماسیاں تو پردے ڈالا کرتی تھی، تائے چاچے تو ننگے بدنوں پہ چادریں ڈالا کرتے تھے. اب یہی مذاق اڑا رہے. اور میں دیکھا تیرے موبائل دکھاواں گا. یتیم بھتیجے کی شادی میں تایا کہہ رہے اللہ اکبر. تسی رشتہ ذرا سوچ سمجھ کے کرنا سی، سانو تے پوچھ لینا سی. چلو ہن کر لیا سی، دعا ہی کر سکنے ہاں. ہاں کوئی نہیں، ہن تسی کڑی لے جاؤ، سی بارے تانوں فون کران گے. اور خدا کے واسطے جس کا گھر اجاڑنا ہے اللہ اکبر، جس نے باپ کے جنازے کی چرپائی کو پکڑ کے کہا تھا ابو کیوں چلا گیا، سانو بھی نال لے جانا. اسے پتہ ہے کہ بتایا تایا نہیں رہے گا، چاچا چاچا نہیں رہے گا، بابا بابا نہیں رہے گا. یا اللہ عزتیں بھی بچا لے. اب ہمارے گھر کے دروازے سے جو گزرے گا یوں دیکھ کے گزرے گا، اللہ کھڑے ہونے سے بچا لینا. اگر کوئی بےہودہ کھڑا ہو کے یوں نکل گیا، مرنے والے کی چرپائی کی غیرت کا جنازہ ہی نکل جائے گا. میرے پیارو جب یہ کردار جب میرے عزیزوں پوری دنیا کے کفر کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے تم تو مسلمان ہو جسے دیکھ کے شرمائے یہود تم ہو. عائشہ بدار رضی اللہ عنہا یہ 3 کھجوریں تیسری کھائی تھی. کہا نہیں یا رسول اللہ. جب سیدہ عائشہ نے کہا کہ اس ماں نے نہیں کھائی تو یوں کر کے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. عائشہ پھر وہ کھجور کہاں گئی؟ اے رسول اللہ ہر بچی نے اپنی اپنی کھا لی تو ماں نے وہ کھجور توڑ کے گٹھلی نکال کے آدھی آدھی دے دی. عائشہ اس نے کچھ نہیں کھایا. کملی والے ماں نے کچھ نہیں کھایا، ماں نے کچھ نہیں کھایا. عائشہ وہ کہاں گئی؟ ابھی ابھی یہاں سے گزر کے گئی. بلال، ابو ہریرہ، انس جلدی آ جا، دوڑ لگا کے جاؤ. جہاں وہ عورت نظر آئے نشانی یہ کہ 2 بچیوں کی انگلی پکڑ کے جا رہی ہے. آج ایسی سخاوت کر کے گئی، آج ایسی ماں کی ممتا کا اظہار کر کے گئی. اسے کہہ دو تیرے اخلاق پر، تیری ماں کی ممتا پر کملی والا تجھے جنت الفردوس کی جھولی پھیلا پھیلا کے بشارت دے رہا. کملی والے میرا رونا بند نہیں ہویا. آپ نے فرمایا عائشہ اب کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے وہ پڑوسن آئی سی، وہ سامنے بوا. عائشہ کیا ہوا؟ کہ جب میرے گھر میں آئی کہنے لگی عائشہ خدا بھلا ہوئے اگر کہیں سے ہدیہ آوے تیرے گھر والے کے لیے کچھ چیز آوے، عائشہ تسی کھا کھو کے رج جاؤ.
فاطمہ کے گھر بھی بھیج دو، غربا بلال کو بھی دے دو، پھر بچ جائے۔ عائشہ میرے بچوں پہ ترس کھا لینا، 4 دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا، اللہ آپ نے ہمارا عائشہ یہ 3 کھجوریں کیوں نہیں دی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے رکھی، یہ پیالہ دودھ کا کیوں نہیں دیا؟ اللہ اکبر۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی، امت بھوکی سو گئی تو دنیا والوں کو کون بتائے گا؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئی۔ آپ نے اما عائشہ کہا چلی کہ یا رسول اللہ میں دیکھوں گی، اسے روتا دیکھا ہنستا دیکھوں گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ صبح دیکھ لینا، نہ پیچھے نہ، پردہ ڈال دیا، حجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس بوڑھی کو پڑوسن کو دے کے آئے، واپس آئے تو نبوت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عائشہ میں نے تجھے جانے سے کیوں منع کیا، میں نے دیکھنے سے منع کیوں کیا؟ اے عائشہ وہ لیتی میں اسے کھجور اور دودھ دیتا، عائشہ اس کی نظر تیرے پر اور تیری نظر اس پہ پڑتی، عائشہ وہ تجھے دیکھ کے شرمندہ نہ ہو جاتی۔ اس کا ہاتھ نیچے تھا، میرا ہاتھ اوپر تھا، دن گنتی کے ہیں، آج ایسے کل اللہ ایسے کر دیتا ہے۔ عائشہ میں اللہ اکبر حیا والا عزت والا نبی بنا کے بھیجا، میں نہیں چاہتا فقیر تیری نظروں میں گر جائے۔ عائشہ دنیا والوں کو کون بتائے گا؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو گرانے نہیں آیا بلکہ عزت دے کے اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ یہاں تو میرا عزیزو بہن کی بیٹی کو جہیز میں فرنیچر دے رہے ہیں، دنیا کو بتائے گئے مامے جتنا مامے نے چاچے نے روٹی دے پیسے خرچ کیتے۔ میں نے ایک بیٹی سے پوچھا، میں نے کہا بچی کب سے تیرے ساتھ آنا جانا ہمارا تمہارے گھر میں ہے؟ اللہ یوں کر کے سر رکھتی ہے، تیرے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ کہنے لگی مولوی صاحب جس دن دلہن بنی تھی لال جوڑا پہنا تھا، ہنسی تو اسی دن اڑ گئی تھی، اور جس دن باپ مرا تھا اسی دن سے ہنسنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب برات والے دن چاچے نے لوگوں کے کانوں میں اتنا کہا تھا، انہوں کل تو کچھ نہیں سی، روٹی اسی دیتی ہے، بھتیجوں نے اتنا کہا تھا روٹی دی دی۔ مولانا سسرال کے سامنے مجھے اتنا رسوا کیا کہ زندگی گزر گئی، مجھے سر اٹھانے کے قابل ہی کوئی نہیں چھوڑا ہے۔ یہ خیرات نہ میرے پیارو عرش کا سایہ اسے ہی نصیب ہوگا جو میرے عزیزو دائیں ہاتھ سے دے گا، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا، اللہ اور بڑھا دے، لیکن وہ مال دے جس کا قیامت کے اللہ سوال جواب نہ کرے، جس کا حساب نہ کرے۔ اللہ انہیں عزت دی، اللہ اور بڑھا دے، لیکن وہ عزت دے کہ قیامت کے جس کے بارے میں حساب نہ کرے۔ اللہ نے تمہیں فصلوں میں باغ بہاریں دی، اللہ عزت عطا فرما دے، لیکن میرا عزیزو گندم کے ڈھیروں، چاول کے ڈھیروں، کماد کے کپاس کے ڈھیروں دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، اس کوئی میں اس کپاس کی چمک میں کوئی یتیم کے آنسو تو نظر نہیں آ رہے، کوئی غریب تو نظر نہیں آ رہا، کوئی بیوہ تو نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو امام زین العابدین کو کون نہیں جانتا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا صاحبزادہ عصر کی نماز کے بعد گٹھڑیاں بنا لیتے اور اپنے بیٹے سے کہتے چلانا جاتا، 25 سال کا جوان بابے کو نیزے کی نوک کے اوپر قرآن سناتا دیکھ کر بوڑھا ہو گیا، کالے بال سفید ہو گئے، لاٹھی پکڑ کے بیٹھ جاتے، او میرے بچے لا دیو میرے اس کندھے پہ راشن کا تھیلا، ڈال دے کندھے پہ راشن کا تھیلا۔ بیٹا روتا ابا، اللہ اکبر، کربلا کے شہیدوں کو کندھا دیتے دیتے پہلے بوڑھا ہو گیا، مجھے بتا کس دروازے پہ کس غریب کو کس فقیر کو دے کے آنا؟ رو کے کہتے جس کی میں اولاد ہوں، اللہ اکبر، اس کے نانے سے سنا، میرے پردانے محمد الرسول، دادے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، فقیر کو اس انداز میں دو، اس ہاتھ پہ اس طرح رکھو کہ لینے والے کو پتہ نہ چلے کون لے رہا ہے، دینے والے کو پتہ نہ چلے کون دے رہا ہے۔ قیامت کے اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور میرے پیارو جب دے دو تو مصلی پر بیٹھ کے اسے رو کے دکھاؤ، او الہی تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا بلکہ دینے والا بنایا۔ نسلوں کے لیے اللہ سے سخاوت قبول کروا لو، خاندان کے لیے رو رو کے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، اللہ میرے بچوں کو سخی بنانا، مگتے نہ بنانا، اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ دینے والا بنانا، ورنہ بڑے بڑے نمبردار، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ملادر کی اولاد کو دیکھا کہ لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے